ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر إرغاما لمن جهد به وكفر ونشهد أن سيدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر لتتميم مكارم الأخلاق لا يخلق نبي ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته ولا كتاب بعد كتابه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء وهم كالنجوم في السماء للاهتداء والاقتداء وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا نكرا لقد جئت شيئا إمرا إلى آخره. صدق الله مولانا العظيم. ارباب علم و دانش، محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں، آج 5 نومبر 1993 ہم یہاں تعلیم القرآن راجہ بازار راولپنڈی پنجاب پاکستان میں اس ادارہ کے سالانہ تقسیم اسناد کے پروگرام کی تقریباً دوسری نشست میں دعوت و تبلیغ کی نسبت سے جمع ہے۔ میری یہاں حاضری میری مہربانی سے نہیں بلکہ اس ادارہ کے منتظمین کی مہربانی سے، مجھ پر بھی ان کا یہ احسان ہے۔
کچھ نسبتیں ہیں، کچھ ماضی کے بیتے ہوئے ایسے لمحات ہیں کہ جن سے دامن نہیں چھڑایا جا سکتا۔ وقت بھی بہت مختصر ہے، سوچ رہا تھا کیا کہوں۔ ظاہر ہے کہ نہ تو میں نے سیاسی نمبر بنانے ہیں، یہاں اس پلیٹ فارم کو اس مقصد کے لیے استعمال کرنا میرے نزدیک کم ظرفی ہے۔ تو میرے ضمیر نے یہ رہنمائی کی کہ شیخ القرآن کا اسٹیج ہے تو قرآن ہی کا ایک ورق۔ میرے بھائیوں نے میری درخواست پر، میری گزارش پر، میرے عزیزوں نے یہ وقت مجھے عنایت کر دیا، چونکہ رات کے لیے میں نے معذرت کی تھی، ابھی اصرار تھا کہ بعد جمعہ ہونا چاہیے، اس پر بھی میں نے درخواست کی کہ جو پروگرام طے ہے مجھے اسی پر ہی قبول فرما لیجئے۔ میں ان کا شکر گزار ہوں، یہ دوہرا احسان ہے مجھ پر۔ ایک رفاقت کا تذکرہ ہے قرآن کریم کے اس ورق میں، جس کا کچھ حصہ ابھی ابھی ہم نے تلاوت و سماعت کیا۔ بڑی تاریخ ساز رفاقت ہے، منزل علم کے دو روشن ضمیر مسافروں کی۔ سیدنا موسیٰ علی نبینا وعلیہ التسلیم دعوت و تبلیغ کے حوالے سے بنی اسرائیل سے جب مخاطب ہوتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ میں عرش بری کا نمائندہ ہونے کی حیثیت سے وہ علم رکھتا ہوں جو تمہارے پاس نہیں ہے، اللہ کی وہ امانت ہے، مجھ سے لے لو۔ پیغمبر کے پاس جو علم ہوتا ہے وہ اس کی ذاتی جاگیر نہیں ہوتی، پرسنل پراپرٹی نہیں ہوتی، اللہ کی عطا ہوتی ہے، وہ امانت ہوتی ہے جو اس کے بندوں تک اسے پہنچانا ہوتی ہے۔ حق تعالی نے اپنے کلیم سے فرمایا ہم نے آپ کو بھی علم و حکمت سے نوازا ہے، لیکن ہمارا ایک اور بندہ ہے جسے ہم نے علم و حکمت کے وہ اسرار و رموز بتائے ہیں جو آپ کو بھی معلوم نہیں۔ عرض کیا تیرا وہ بندہ کہاں ہے؟ فرمایا مجمع البحرین پہ رہتا ہے، سیدنا خضر علیہ السلام۔ عرض کیا میں اس سے مل سکتا ہوں؟ حق تعالی نے فرمایا مل سکتے ہو۔ کیسے ملوں؟ مجمع البحرین کہاں ہے؟ حق تعالی نے فرمایا ہماری رہنمائی میں تم تھیلے میں ایک تلی ہوئی مچھلی، فرائیڈ فش رکھ لو، جب مجمع البحرین پہ پہنچو گے تو وہ خود بخود زندہ ہو کر دریا میں چلی جائے گی، جو اس بات کا اشارہ ہوگا کہ تمہارا ٹارگٹ یہی ہے۔ اس سفر کے لیے اپنے عزیز حضرت یوشع بن نون کو وہ ہم سفر بناتے ہیں جو اللہ کے ہونے والے پیغمبر ہیں، اور انہیں پابند کرتے ہیں کہ جب یہ مچھلی زندہ ہو کر تھیلے سے نکل کر پانی میں چلی جائے تو مجھے بتا دیجئے گا۔ بڑے لوگوں کی رفاقت بھی بہت بڑی ہوتی ہے۔ اس رفاقت کے انوار اور قوائف میں، کیفیات میں اس قدر محو ہوئے یوشع بن نون کہ وہ منزل آ گئی، مچھلی چلی گئی پانی میں، بتا نہ سکے۔ سیدنا موسیٰ علی نبینا وعلیہ التسلیم ایک منزل آگے چلے گئے تو تھکان محسوس ہوئی اور بھوک بھی۔ پوچھا وہ مچھلی کہاں گئی تو بتایا وہ تو پچھلی منزل پہ چلی گئی تھی، میں آپ کو بتا نہ سکا۔ فرمایا ھذا ما کنا نبغی ھذا، یہی تو منزل ہم تلاش کر رہے تھے۔ ذالک ما کنا نبغی، اسی منزل کی تو ہمیں تلاش تھی۔ فارتدا علی آثارہما قصصا،
یہ دونوں اپنے قدموں کے نقوش پر واپس لوٹے. اب جب اس منزل پہ آئے تو ڈھونڈنا نہیں پڑا. قرآن کہتا ہے فوجدا عبدا من عبادنا، خضر کو انہوں نے وہیں اپنے سامنے موجود پایا. عبد کہا ہے قرآن کریم نے. یہاں بعض حضرات کا خیال یہ ہے کہ خضر حکیم ہیں، عالم ہیں، ولی اللہ ہیں، جس طرح حضرت لقمان. بعض حضرات کا خیال ہے کہ نہیں، وہ منصب نبوت پہ فائز تھے، ہمیں اس بحث میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں. یقین فرمائیے، میں عرض کیا کرتا ہوں کہ عصر حاضر میں امت میں تفریق و انتشار کے بعض راستے خود ساختہ ہیں. اگر ہم ان پہلوؤں سے گریز کریں کہ جہاں جانے کی چندہ ضرورت نہیں تو تفریق و انتشار کے بہت سے دروازے بند ہو سکتے. لیکن کیا کیا جائے؟ میرے عزیز دوست، نبی ہونا بھی بہت بڑی بات ہے، لیکن عبد ہونا بھی تو کوئی کم بات نہیں ہے. پھر وہ عبد جسے وہ خود اپنا عبد تسلیم کرے. سیدنا موسیٰ علیہ نبینا وعلیہ تسلیم سے ملاقات ہوئی خضر کی. پوچھا کیسے آئے؟ عرض کیا هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا. اللہ نے آپ کو جو علم و حکمت کے اسرار بتائے ہیں میں وہ سیکھنے آیا ہوں، تو مجھے کچھ دن آپ کے ساتھ رہنا ہے. فار کلوز پیریڈ. کچھ عرصے کے لیے میں نے آپ کے ساتھ رہنا ہے، اس لیے کہ میں کچھ سیکھنا چاہتا ہوں آپ سے. خضر نے حضرت موسیٰ کا سراپا کا جائزہ لینے کے بعد فرمایا لن تستطیع معی صبرا. برخوردار آپ کے مزاج اور طبیعت کا جہاں تک مجھے اندازہ ہے تو آپ میرے ساتھ سفر میں چپ نہ رہ سکیں گے. میرے ہم سفر ہونے کے لیے شرط ہے کہ بولا نہ جائے اور آپ چپ نہ رہ سکیں گے. وہ چپ نہ رہ سکنا آپ کی ضعیفی نہیں ہے، کمزوری نہیں ہے. کیف تصبر علی ما لم تحط به خبرا. وہ اس لیے چپ نہ رہ سکیں گے کہ آپ علم شریعت رکھتے ہیں اور میں تکوینی علوم کا عارف ہوں. میں کچھ قدم ایسے اٹھاؤں گا، کچھ کام ایسے کروں گا کہ جو آپ کے علم شریعت میں ناقابل برداشت ہوں گے تو آپ چپ نہ رہ سکیں گے. سیدنا موسیٰ بہت توجہ سے سنیں گے، آپ کو بہت کچھ ملنے والا ہے. میں آپ کو عرض کروں، مجھے پتا ہے کہ قرآن کا مطالعہ کرنے والوں کے لیے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. اہل نظر کو اللہ نے یہ توفیق دی ہے کہ وہ پہلو بدل بدل کر مطالعہ کرتے ہیں، مختلف زاویہ ہے نظر سے قرآن کو سمجھنے کی کوشش. لیکن توجہ فرمائیں گے تو آپ کو بہت امپورٹنٹ میسج دینے والا ہوں آج. سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ تسلیم نے فرمایا ستجدنی انشاءاللہ صابرا. کوشش کروں گا اگر اللہ نے چاہا. اگر اللہ نے چاہا تو میں آپ کے حکم عدولی نہیں کروں گا، آپ کی توقعات پہ پورا اترنے کی کوشش کروں گا. انہوں نے پابند کر دیا سیدنا خضر نے کہ فلا تسألنی عن شیء. میرے ساتھ چلنا ہے تو پھر میں جو کچھ بھی کروں بولنا نہیں ہے. عرض کا ارادہ تو یہی ہے، باقی وہی ہوگا جو منظور خدا ہوگا. فرمایا فانطلقا. یہ فانطلقا پہ وقف نبوی ہے، قاری حضرات ضرور کیا کیجئے. وقف نبوی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں وقف فرماتے تھے، اور آپ جب تلاوت کی تیز گام چلاتے ہیں اس میں خیال رکھا کیجئے.
فانطلقا، دونوں روانہ ہوئے، حتی اذا رکبا فی السفینہ، ایک ندی اور دریا کو عبور کرنے کے لیے کشتی میں بیٹھے۔ کشتی چلانے والے ملاحوں نے، محنت کشوں نے خضر کو تو پہچان لیا کہ وہ لوکل بزرگ ہیں، موسیٰ علیہ السلام کو نہ پہچاننے کے باوجود بھی احترام کیا۔ غریب آدمی کا احترام کیا ہوتا ہے جی؟ ڈرائنگ روم میں لے گئے کیا؟ کپڑا بچھا دیا ہوگا اور مٹی کے برتن سے دریا کا پانی تازہ بتازہ پیش کیا ہوگا، کرایہ بھی نہیں لیا۔ کشتی میں بٹھانے کا کرایہ بھی نہیں لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ نوجوان بہت اچھے لگے، اس لیے نہیں کہ کرایہ نہیں لیا، اس لیے کہ ان کے اخلاق نے ان کو متاثر کیا، بہت پیارے لگے وہ نوجوان۔ خضر نے یہ کیا کہ جب کشتی مجھار میں گئی تو کلہاڑی لے کر اسے توڑنا شروع ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کچھ دیر تو چپ رہے، سوچتے رہے۔ انہوں نے ہمیں اتنا رسپانس دیا، کرایہ تک نہیں لیا، اتنا عزت دی، انہوں نے تکریم کی، اب ہم جزاک اللہ کے سوا تو ان کو اور کچھ کہہ نہیں سکتے، کشتی بھی توڑ رہے ہیں حضرت۔ کچھ دیر تو انتظار کیا کہ شاید ایک دو ضربیں لگا کے بس کر جائیں گے، لیکن جب وہ کلہاڑی چلا رہے ہیں تو پھر اٹھ کے آئے۔ قال اخرجتها لتغرق اهلها لقد جئت شيئا امرا۔ حضرت یہ جو شاخ آپ کاٹ رہے ہیں اسی شاخ پہ ہم بھی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ڈوبے گی تو ہم بھی غرق ہو جائیں گے، کیا کر رہے ہیں آپ؟ لقد جئت شيئا امرا، کیا کر رہے ہیں آپ؟ جناب خضر نے فرمایا کیا کر رہا ہوں اور کیا نہیں کر رہا یہ تو بعد میں بتاؤں گا، پہلے یہ تو مان لیجیے علم اقل انک لن تستطیع معی صبرا۔ میں نے کہا تھا نا چپ نہیں رہ سکو گے، عرض کیا ہاں، فرمایا تو تھا آپ نے، بات یہ ایسی تھی کہ میں چپ نہ رہ سکا، چلیں اب کوشش کروں گا۔ فانطلقا، پھر روانہ ہوئے، حتی اذا لقیا غلاما، ایک بچہ نظر آیا، ایک بستی کے باہر کھیلتے ہوئے بچوں میں سے ایک بچہ نظر آیا، بظاہر سفید چمڑی تھی، بظاہر خوبصورت نظر آیا، لیکن قرآن کہتا ہے فقتلہ، خضر نے یہ کیا کہ اس بچے کو پکڑ کے ذبح کر دیا۔ جناب موسیٰ تو پھڑک اٹھے، قال اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس لقد جئت شیئا نکرا۔ آپ نے ایک معصوم کی جان لے لی، اس بچے نے کیا بگاڑا تھا؟ اس معصوم کی کیا خطا تھی کہ اسے آپ نے ذبح کر دیا؟ فرمایا یہ میں نے کیوں ذبح کیا یہ تو بعد میں بتاؤں گا، پھر سن لیجئے الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، میں نے کہا تھا نا کہ آپ چپ نہ رہ سکیں گے۔ پر میں ہاں کہا تو تھا، لیکن اب آپ لوگوں کے بچوں کو پکڑ پکڑ کے ذبح کرتے چلے جائیں اور مجھ سے توقع رکھیں کہ میں چپ رہوں، کوئی گل ہوں کہ خاموش رہوں؟ چلیے پھر آپ گیو می ون چانس، ایک چانس اور دے دیجئے، اگر اب میں بولوں فلا تصاحبنی،
بے شک آپ مجھے علیحدہ کر دیجئے گا، قد بلغت من لدنی عذرا۔ فانطلقا، مختصر کر رہا ہوں کہ گھڑی سامنے ہے میرے، پھر روانہ ہوئے، حتی اذا اتیا اہل قریہ، ایک بستی میں داخل ہوئے، تھکے ہوئے مسافر، منزل علم کی راہنور، گاڑی میں بیٹھ کر نہیں آئے، طیارہ میں نہیں آئے، کسی مرکب پہ بیٹھ کر نہیں آئے، پیدل سفر کیا ہے، اور نہ معلوم کتنی مسافت طے کرنے کے بعد ایک آبادی نظر آئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے سوچا یہ بستی والے بھی کشتی والوں کی طرح کوئی بامروت لوگ ہوں گے، رواداری ہوگی، علماء شناس ہوں گے، لیکن قرآن کہتا ہے ان بستی والوں نے انتہائی ثقافت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان دونوں مقدس مہمانوں کو نظر انداز کر دیا۔ ہاں، پہچاننے کے لیے بھی تو نظر چاہیے نا۔ کسی عظیم کو پہچاننے کے لیے بھی عظمت کی نظر چاہیے، کوتاہ نظر کیا پہچانے گا کسی عظیم کو؟ اللہ نہ بیٹھنے کو کہا، نہ کھانے کو پوچھا، نوبت یہاں تک آئی کہ ان دونوں نے منہ سے کہہ دیا میاں کچھ کھانے کو ملے گا، پیسے لے لو۔ استطعما فابوا ان یضیفوہما، انکار کر دیا بستی والوں نے، بستر اٹھاؤ اور جاؤ، چلے جاؤ یہاں سے۔ استطعما اہلہا فابوا ان یضیفوہما، طبیعت میں جلال آیا کلیم کے، جی چاہا کہ ان سب کو پکڑ کے طبیعت صاف کر دوں، لیکن صبر سے کام لیا کہ آخری موقع ہے، اب اگر بولوں گا تو علیحدہ کر دیا جاؤں گا۔ فوجدا فیہا جدارا، ایک دیوار دیکھی پرانی بوسیدہ، گرنے کے قریب آئی ہوئی۔ خضر نے چادر رکھتے ہوئے فرمایا پانی، پتھر، مٹی جہاں سے لا سکتے ہو لاؤ، یہ دیوار ہم پہلے اثر نو بنائیں گے پھر جائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دل میں کہا خوب، وہ ہمیں بیٹھنے کو نہیں کہتے، کھانے کو نہیں پوچھتے، اور اب ہم ان کی پرانی دیواریں بناتے پھریں، ہمارا مصرف یہی ہے۔ لیکن صبر سے کام لے کر، معلوم نہیں کہاں سے پانی لائے، کہاں سے پتھر اٹھا کے لائے، کہاں سے مٹی اٹھا کے لائے، وہ تو نان کوآپریٹو پالیسی پہ ہیں، انہوں نے تو کوئی تعاون کرنا نہیں۔ بس پتہ نہیں کتنی اذیت اور تکلیف کے ساتھ وہ دیوار بن گئی۔ جب دیوار تیار ہوئی اور خضر جانے لگے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آگے بڑھ کے آہستہ سے کہا لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، if you don't mind، حضرت محنت کی ہے ہم نے، مزدوری کی ہے، اگر آپ مناسب سمجھیں تو اس محنت کی کچھ اجرت تو لے لو ان بے دیدہ لوگوں سے۔ مسافر ہیں، سفر میں تو بڑی ضروریات ہوتی ہیں، محنت کی ہے ہم نے، ان کی دیوار بنائی ہے، کچھ مزدوری کے پیسے تو لے لیں۔ یہ میں اونچا بول رہا ہوں، انہوں نے ایسا اونچا نہیں بولا۔ لو شئت لاتخذت علیہ اجرا۔ جناب خضر نے فرمایا ھذا فراق بینی و بینک، ایگریمنٹ کے مطابق ہم نے طے کیا تھا
अलहदगी की मंजिल आ गई, अब बैठिए सउनब्बिउका बिताईल। उन तीनों बातों में छिपी हुई हिकमत बताऊंगा और फिर आप अपना सजा लीजिए, मैं अपना रास्ता लूंगा। अम्मा सफीना, वो जो कश्ती थी, फकानत लिमसाकीन यामलून फिल बहर, वो चंद मेहनतकश नौजवानों की मिल्कियत थी, वही उनका सोर्स ऑफ इनकम था, वही कश्ती उनकी जरिया आमदनी थी। बताओ तो कश्ती चलाने वाले मल्लाह थे, लेकिन वो सब के सब वलीउल्लाह थे। वो सब के सब अल्लाह के बरगुज़ीदार प्यारे बंदे थे। आगे चलकर एक हुक्मरान, एक बादशाह अपने चोंचलों के लिए किसी पिकनिक प्रोग्राम के लिए कश्तियों पे कब्जा कर रहा था, और तेरा रब चाहता था कि इनका जरिया आमदनी छिन न जाए, ये महरूम न हो जाए। मुझे हुक्म हुआ कि मैं कश्ती को ऐब लगा दूं, फारत्तु अन अईबहा, मैंने उसे ऐब लगा दिया ताकि बादशाह देखे तो जाने दे कि ये हमारे काबिल नहीं है, ये तो टूटी फूटी हुई है। अब आगे बढ़ने से पहले यहां 3 मैसेज हैं कुरान करीम के, वो सुन लीजिए। पहला मैसेज ये है कि वलीउल्लाह होने के लिए किसी खास स्टाइल की जरूरत नहीं है, किसी आस्ताने और गद्दी की जरूरत नहीं है, किसी खास किस्म के जुब्बे और दस्तार की जरूरत नहीं है, किसी ऑफिशियल स्टाइल की जरूरत नहीं है। वलीउल्लाह होने के लिए सबसे अहम बात यह है कि रिज़्क़ हलाल का हो और सिद्क मकाल हो। वो थे भी नौजवान, विलायत के लिए बुढ़ापा भी जरूरी नहीं है। आमतौर पर यह ख्याल किया जाता है कि जब तक आसाब में जिंदगी की हरारत है हमने नहीं मानना इसको, जब फारिग हो जाएगा गुर्ग जालिम की तरह जब परहेजगार हो जाएगा तो फिर हम भी मान लेंगे। याद रखना मेरे अजीज दोस्तों, विलायत का असल जमाना जवानी का है, बुढ़ापे में तो मजबूरन बनना पड़ता है ना वलीउल्लाह। स्टाइल की जरूरत नहीं, आस्ताने की जरूरत नहीं। कुरान ने इस हवाले से दूसरा पैगाम ये दिया है कि अगर आपका जरिया आमदनी हलाल का हो, आपका जरिया आमदनी हलाल का हो, रिज़्क़ हलाल आप हासिल कर रहे हैं, तो आपको मालूम भी नहीं होगा कि आपके उस हलाल के जरिए की हिफाजत के लिए रब्बुल आलमीन खुद इंतजाम करेंगे कि वो किसी मुसीबत में मुब्तला न हो जाए। और तीसरा पैगाम कुरान करीम ने इस हवाले से ये दिया कि कभी कभी छोटी मुसीबत बड़ी मुसीबत से बचाने के लिए आती है। अगर ये कश्ती जख्मी न की जाती तो पूरी कश्ती चली जाती। हमें तो अगर थोड़ी सी तकलीफ पहुंचे तो हम दफ्तर शिकायत खोल लेते हैं, लेकिन अल्लाह का कोई काम हिकमत से खाली नहीं होता। जब उसकी तरफ से कोई इम्तिहान और आजमाइश आता है तो उसमें भी हमारी खैर होती। मेरे अजीज दोस्तों, उन नौजवानों के वलीउल्लाह होने की एक दलील तो मैं ये अर्ज करता हूं कि जब हजरत खज़र उनकी कश्ती को तोड़ना शुरू हुए, मूसा अलैहिस्सलाम तो बोल उठे अखरक्तहा लितुग़रिक़ अहलहा, लेकिन उन नौजवानों ने कुछ नहीं कहा।
کہ ہم نے ایک تو آپ سے کرایہ نہیں لیا، آپ کو بغیر کسی معاوضے کے سفر کرا رہے ہیں، آپ سے ہم نے عزت کی ہے، پھر آپ ہماری کشتی بھی توڑ رہے ہیں؟ کیوں بھئی اگر کوئی مجھے اپنی گاڑی میں بٹھائے اور میں گاڑی میں بیٹھ کر ادھر مکہ ماروں یہ شیشہ توڑوں، ادھر مکہ ماروں یہ شیشہ توڑوں، وہ مجھے کچھ نہیں کہے گا؟ وہ گاڑی روک کے میرے ہاتھ پکڑے گا، کہے گا حضرت سکرو تو نہیں ڈھیلے ہو گئے، میں آپ کو گاڑی میں بٹھا کے لے جاؤں، آپ اس کو تباہ کر دیں۔ لیکن ان نوجوانوں نے کچھ نہیں کہا، سمجھ گئے کہ یہ روشن ضمیر ہے، یہ جو کچھ کر رہا ہے خبر ہے تو وہ ناگوار ہے، لیکن اس میں اللہ کی کوئی حکمت ہوگی جس میں ہماری خیر پنہاں ہے۔ صرف یہی نہیں کہ روکا نہیں، بلکہ جب خضر جانے لگے تو پوچھا بھی نہیں کہ حضرت بتا کے تو جائیے کیوں ستیہ ناش کیا ہے ہماری کشتی کا؟ نہیں، کچھ نہیں کہا کہ صاحب نظر کے ہر بات میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے۔ میرے عزیز، اگر آپ کرم کریں تو ناروں سے مجھے بچائیں، وقت تھوڑا، آپ کے جذبات کی میں قدر کرتا ہوں، آپ میرا سرمایہ ہیں، جو کچھ میں عرض کرتا ہوں سنیے۔ فرمایا اما الغلام فکان ابواہ مؤمنین فخشینا ان یرهقهما طغیانا وکفرا، میں نے جو وہ لڑکا قتل کیا دو متقی ماں باپ کا بیٹا تھا، اس کے دونوں ماں باپ اللہ کے وفادار تھے، لیکن اس نے غدار بننا تھا، وہ یکجائی تھے، اس نے ہرجائی بننا تھا، وہ دونوں شہدائی تھے، اس نے حلوائی بننا تھا، وہ دونوں موحد تھے، اس نے مشرک بننا تھا، وہ دونوں با کردار تھے، اس نے بد کردار بننا تھا، اور اس کی وہ دونوں موحد تھے، اس نے مشرک بننا تھا، وہ دونوں با کردار تھے، اس نے بد کردار بننا تھا، اور اس کی بد فکری اور بد عملی کے نتیجہ میں وہ دونوں بدنام ہو جاتے۔ لوگ کہتے بیٹا ایسا ہے تو ماں باپ بھی ایسے ہوں گے۔ اللہ کو اپنے ان پیارے بندوں کی بدنامی منظور نہیں تھی، اس لیے حق تعالیٰ نے فرمایا ایذا سے پہلے موذی کو ٹھکانے لگا دو، اس کا مر جانا تو مطلوب ہے لیکن میرے پیارے بندوں کا بدنام ہونا مطلوب نہیں۔ ثابت ہوا میرے عزیز دوستوں، قرآن کریم جو میسج دینا چاہتا ہے وہ یہ ہے، اللہ سے صرف اولاد نہ مانگا کیجیے، ذریۃ طیبہ کہا کیجیے، ورنہ کبھی کبھی اولاد بھی گناہوں کی سزا بن کے آتی ہے۔ دشمن وہ کام نہیں کر سکتا جو اولاد کر دیتی ہے۔ ڈھاکہ میں اللہ سے صرف اولاد نہیں، اولاد صالح مانگا کیجیے۔ فرمایا اما الغلام فقال ابواہ مؤمنین فخشینا ان یرهقهما طغیانا وکفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما، وہ بچہ تمہارا، لیکن ہم نے اللہ سے التجا کی کہ ان کو نعمت بدل دے کر، بظاہر ماں بھی روئی، اس کا باپ بھی رویا، اب انہیں تو پتہ نہیں نا کہ حکمت کیا ہے۔ اپنے معصوم کے مرنے پر، قتل ہونے پر وہ دونوں روئے، لیکن اللہ نے ان کو بدل یہ دیا کہ پھر ایک بیٹی پیدا ہوئی۔ بظاہر تو بیٹی پیدا ہوئی لیکن وہ بیٹی ایسی تھی کہ اس کے بطن سے اور نسل سے انبیاء پیدا ہوئے۔ فرمایا اما الجدار، وہ جو دیوار تھی، فقال لغلامین یتیمین فی المدینہ
وہ اس بستی کے 2 یتیم بچوں کی ملکیت تھی. وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. اور اس دیوار کی بنیادوں میں خزانہ دفن کرا. ان 2 یتیم بچوں کا باپ بھی متقی اور موحد تھا. اس نے اپنے بیٹوں کے لیے اسی دیوار کی بنیاد میں خزانہ دفن کیا تھا. تیرا رب چاہتا تھا کہ یہ گر گئی تو خزانہ ضائع ہو جائے گا. رب العالمین کی مرضی تھی ان یبلغا اشدہما ویستخرجا کنزہما رحمۃ من ربک. تیرا رب چاہتا تھا کہ یہ بڑے ہوں اور وہ خزانہ خود حاصل کرے. ہم نے اس لیے یہ دیوار بنائی. وما فعلته عن امری. یہ سارے کام میں نے اپنے نفس کی خواہش پر نہیں اس کی مرضی پر کیے ہیں. ذالک تعلیم. یہ ہے وہ حکمت ما لم تستطع علیہ صبرا جس پر آپ چپ نہ رہ سکے. راولپنڈی کے روشن ضمیروں، اب میں قرآن سے پوچھوں کہ وہ خزانہ کیا ہے جس کی حفاظت کا اہتمام من جانب اللہ ہو رہا ہے اور اس انداز میں ہو رہا ہے کہ پیغمبر خدا حضرت موسیٰ اور اللہ کا عبد کامل جناب خضر کے ہاتھوں نئے طرح سے دیوار بنائی جا رہی جس کی حفاظت کا اتنا اہتمام ہو رہا ہے. وہ خزانہ کیا ہے معلوم نہیں. کتنا سونا تھا، کتنے قیمتی جواہرات تھے یا موتی. لیکن قرآن پاک نے فرمایا تم ترکوا من جنات وعیون وزروع ونخل. کبھی مطالعہ کیا آپ نے؟ انسانی تاریخ کے پس منظر کا مطالعہ کرو نا. کتنے گزر گئے جنہوں نے اپنی اولاد کے لیے سونا چاندی جمع کیا، جاگیریں بنائی، محلات بنائے، اور تم طرح سے جراثیم کے ڈھیر لگا. لیکن ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ غرور تھا، نمود تھی. ہٹو بچوں کی تھی صدا. غرور تھا، نمود تھی. ہٹو بچوں کی تھی صدا. اور آج تم سے کیا کہوں، لحد کا بھی پتا نہیں. کم ترکوا من جنات وعیون. کئی گزرے ہیں دنیا میں ایسے جنہوں نے جراثیم کے ڈھیر لگائے اپنی اولاد کے لیے، لیکن وہ سب فنا ہو گیا. قرآن یہ کہنا چاہتا ہے راولپنڈی والوں، اہل نظر اپنے بچوں کے لیے سونا چاندی کے ڈھیر نہیں لگایا کرتے. یہ آگ ہے آگ، اس میں تو رشتے بھسم ہو جاتے ہیں، اس میں تو محبتیں راکھ بن جاتی ہیں. ابھی باپ کی میت موجود ہوتی ہے کہ لڑائی شروع. اہل نظر کبھی یہ دولت جمع نہیں کرتے. مجھے معلوم ہے کہ مفسرین نے مختلف رائے قائم کی، لیکن مجھے اس رائے پہ اتفاق ہی نہیں، یقین ہو گیا. اور جب میں نے یہ پڑھا تو جھوم اٹھا کہ اس دیوار کے نیچے ایک تختی، پتھر کی تختی یا سلور کی تختی جب دفن تھی، اور اس تختی پہ اس صالح
متقی بندے نے اپنے بچوں کے لیے یہ وصیت لکھ دی تھی کہ لا تشرک باللہ. یہی وہ دولت ہے جو لقمان نے اپنے فرزند کو دی. فرمایا وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ. دنیا چھوڑنے لگا لقمان، اپنے بیٹے کو بلایا، فرمایا لخت جگر میں نے تیرے لیے جاگیریں نہیں بنائی، محلات نہیں چھوڑے، ہیرے جواہرات کے ڈھیر نہیں چھوڑے، سونا جمع نہیں کیا، بس کچھ حکمت کے زرین بول دیتا ہوں. حکمت کا قیمتی بول دیتا ہوں، اگر اس نے تمہیں وفا کر دی تو تجھ سے بڑا دولت مند دنیا میں کوئی نہیں ہوگا. اور وہ بول کیا ہے، وہ قول کیا ہے؟ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. لخت جگر دنیا کے سفر میں اللہ کے حق میں کسی کو شریک نہ بنانا. رحمت للعالمین نے بھی اپنے روحانی بیٹوں کو یہی دیا. فرمایا کبھی درہم و دینار وراثت میں نہیں چھوڑتے، ہماری وراثت علم ہوتا ہے، اور علم کی وراثت اللہ کی توحید. انبیاء کی وراثت علم ہوتا ہے، اور علم کی وراثت اور علم کی بنیاد اللہ کی توحید. رأس الحکمت مخافت اللہ. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی امت کو یہی فرمایا. ایک صحابی کو سامنے بٹھا کے فرمایا لا تشرک باللہ، اللہ کے حق میں کسی کو شریک نہ کرنا. کہنے لگا اگر صورتحال خطرناک ہو جائے، اگر میری جان خطرے میں ہو. رحمت عالم نے فرمایا، موحد اعظم نے فرمایا، امام الموحدین نے فرمایا ان کو چلتا اور حرکتا، اگر تجھے ریزہ ریزہ بھی کر دیا جائے، آگ میں جھونک کر بھسم کر دیا جائے، کٹ جانا، جل جانا، لیکن اللہ کے حق میں کسی کو شریک نہ بنانا. قرآن پاک نے فرمایا ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت. یاد رکھ، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی. جب یعقوب دنیا چھوڑنے لگا، موت کے آثار سامنے نظر آئے تو اپنے بچوں کو قریب بلایا، فرمایا ما تعبدون من بعدی. دنیا چھوڑنے سے پہلے میں نے جو تمہیں سبق پڑھایا، میں نے جو تمہیں تعلیم دی، ذرا بتاؤ میرا وہ سبق یاد ہے کہ نہیں؟ اپنی آنکھیں بند کرنے سے پہلے، کیا کہا میں نے؟ اپنی آنکھیں بند کرنے سے پہلے تمہاری آنکھیں کھولنا چاہتا ہوں. اپنی آنکھیں بند کرنے سے پہلے تمہاری آنکھیں کھولنا چاہتا ہوں. ما تعبدون من بعد
بتاؤ تمہاری جبین کی آرزیوں کے لیے مسجود کون؟ اے اللہ، جب تک نظام حساب قائم رہے، جب تک فلک کے دار میں ستارے چمکتے رہیں، جب تک ہدایت میں آوازیں چہکتے رہیں، شیخ القرآن کے حدیقہ سے، شیخ القرآن کے اس پرسر توحید و سنت سے بھی یہ آواز بلند ہو، شیخ الہند کے روحانی فرزندوں کی یہ آواز گونجتی رہے، ولی اللہ کے روحانی بیٹوں کی یہ آواز گونجتی رہے، شاہ اسماعیل شہید کے روحانی بیٹوں کی یہ آواز گونجتی رہے۔ آلے اس کی بگڑی بھی اسی سے بنے گی، چاہے وہ دنیاوی زندگی کے کسی شعبے میں کھڑا ہو۔ میں نے پہلے کہا اس اسٹیج سے میں نمبر نہیں سیاسی نمبر بنانے کے لیے نہیں آیا ہوں، بس اتنا ضرور کہتا ہوں کہ اگر کسی کا دل چاہے تو اس آواز میں شامل ہو کے دیکھ لے۔ انسانی جبین کی آرزیوں کے لیے سچا مسجود کون؟ بھیگے درد لگے ذرا، تاکہ بھیگے بیماروں کو اللہ شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ انسانی جبین کی آرزیوں کے لیے سچا مسجود کون؟ اللہ الغیوب کون؟ کارساز و دستگیر کون؟ حاجت روا و مشکل کشا کون؟ بیماریاں دور کرنے والا کون؟ سفینے پار لگانے والا کون؟ دعا پکار کو قبول کرنے والا کون؟ دانوں کی بغیر معاف کر دینے والا کون؟ باقی جہاں جاؤ گے لوٹے جاؤ گے راول پنڈی والوں، پاکستان والوں، باقی جہاں جاؤ گے لوٹے جاؤ گے۔ آستانے سجے ہوئے ہیں، قبریں سجی ہوئی ہیں، جھنڈیاں لہرا رہی ہیں، اور بیٹھے ہوئے ہیں پروفیشنل یتیم۔ فلسفہ یہ ہے کہ کچھ لے کے آؤ گے تو کچھ لے کے جاؤ گے، خالی ہاتھ آؤ گے تو خالی ہاتھ جاؤ گے، بس یہی در ہے۔ اسی در سے صدا آ رہی ہے، اسی در سے صدا آتی رہے گی قیامت تک کہ کچھ نہ لے کے آؤ سب کچھ لے کے جاؤ، خالی ہاتھ آؤ دامن بھر کے جاؤ، کچھ لیے بغیر سب کچھ دینے والا کون؟ افریقہ میں نو مسلم سے میں نے پوچھا، عیسائیت چھوڑ کے تم نے اسلام قبول کیا، اسلام کی کس ادا نے تجھے متاثر کیا؟ تن کا کالا من کا گورا تھا، کہنے لگا اسلام کی تو ہر ادا دل نواز ہے، دل نشین ہے، لیکن مجھے اسلام کی جس ادا نے سب سے زیادہ متاثر کیا اور میری زندگی میں انقلاب برپا کر دیا وہ یہ ہے کہ اسلام میں اللہ سے رابطہ قائم کرنے کے لیے تنکوں کے سہارے کی ضرورت نہیں پڑتی، جہاں ایکسچینج کا چکر نہیں ہے، ڈائریکٹ ڈائلنگ ہے۔ میں نے جب اس سے وضاحت چاہی تو کہنے لگا بات یہ ہے کہ جب ہم عیسائی ہوتے تھے تو کلیسا میں بیٹھے ہوئے پادری ہم سے کہتے تھے گاڈ تمہاری نہیں سنتا، چہرہ تکیہ ہی کدے اپنا بوتھا دیکھے ہی اپنے کدے رب نال گلا کرنا چاہتا ہے، رب کو منوانا چاہتا تہاڈی نہیں سنتا، تسی دنیا پھسے ہو۔
اسی اللہ دے پیارے اسی مقدس لوگ ہاں تہاڈی سندا نہیں تے ساڈی موڑدا نہیں تسی سانو خوش کرو تے اسی انہوں خوش کریں گے تسی سانو خوش کرو تے اسی انہوں خوش کریں گے کہنے لگا یہ تو پھر درد سر ہے انسان کو خوش کرنا ایک ہزار ہم انہیں کو خوش کرتے رہتے ایک دن ہمارے ٹاؤن میں اللہ کا کرم ہوا کہ محمد الیاس کے مبلغین آ گئے خدا کی کروڑوں رحمتیں ہوں محمد الیاس خدا کی کروڑوں رحمتیں ہوں تجھ پر کروٹ کروٹ اللہ تجھے سکون عطا فرمائے یقین فرمائیے آج جو ہمارا حال ہے تفریق و انتشار کے جو باب ہم نے ترتیب کیے ہیں خدا کی قسم شاید ہم منہ دکھانے کے نہ رہتے یہ بھی انہی کی محنتوں کا ثمر ہے کہ اللہ کی رحمت ہم پر متوجہ ورنہ ہم نے کوئی کمی نہیں کی یہ اسلام کے خاموش مگر پرجوش مبلغ اسلام کے خاموش مگر پرجوش مبلغ کہنے لگا محمد الیاس کے سپاہی محمد الیاس کے مبلغین آ گئے میں نے ان سے پوچھا باقی باتیں بعد میں ہوں گی پہلے یہ بتاؤ تمہارے قرآن میں اللہ سے رابطہ قائم کرنے کا کیا طریقہ ہے میں تو سڑیا بیٹھا اس نے جی سڑیا بیٹھا ایک کسی سامنے خوش کرو تو ایسی انہوں میں نے پوچھا پہلے یہ بتاؤ کہ تمہارے قرآن میں اللہ سے رابطہ قائم کرنے کا طریقہ کیا ہے اس نے اتفاق سے ایک مبلغ کی جیب میں انگلش ترجمے والا قرآن کریم تھا اس نے کھول کر میرے سامنے رکھ دیا اور قرآن مسکرا مسکرا کے یہ کہہ رہا تھا فرمایا قال ربکم ادعونی استجب لکم قال ربکم ادعونی استجب لکم اذا سألك عبادی عنی فإنی قریب تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارا کرو مجھے پکارا کرو میں تمہاری دعا پکار کو نہیں سننے کی بات ہی نہیں ہے ایک ہے سننا ایک ہے مان لینا سننے کے بعد ماننا یہ سیکنڈ اسٹیپ پہلے سنیں گے پھر غور کریں گے پھر مشورہ لیں گے مانے کہ نہ مانے رب العالمین نے فرمایا جب تو مجھے یاد کرتا ہے میں نے سننے والا خانہ ہی ختم کر دیا تو بول تو صحیح قبول کرتا ہوں قال ربکم ادعونی استجب لکم تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارا میں تمہاری دعا پکار کو قبول کرتا ہوں ان الذین یستکبرون عن عبادتی ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین جو میری عبادت میں کمی کتراتے ہیں روگردانی کرتے ہیں فطرت انہیں ذلیل کر کے جہنم میں پھینک دے گی بات ہو رہی تھی ادعونی کی مجھے پکارو اور آگے کیا کہا ان الذین یستکبرون دعائی نہیں ان الذین یستکبرون عن دعوتی نہیں ان الذین یستکبرون عن قرآن نے یہ بتانا چاہا ہے آپ کو کہ پکارنا صرف پکار نہیں ہے عبادت ہے بلکہ شارح قرآن نے تو یہ کہا قرآن کے حقیقی ترجمان صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا کہ الدعاء
مخل عبادت، پکارنا عبادت کی روح ہے. جیسے بادام میں گٹھلی ہوتی ہے نا، اسی طرح عبادت میں پکارنا روح ہے. ذرا کہو نا یا اللہ. جم کے نہیں کہا آپ نے. ناراض لگتے ہو، مہنگائی ہو گئی یا محترمہ آ گئی ہے. ہمارا تو قصور نہیں ہے، جو اس ملک کا قانون ہے اس کے جلوے تو دیکھنے پڑیں گے نا بابو. میں پرسوں جب آ رہا تھا تو ایک صاحب اٹھ کے میرے پاس آئے، جہاز کی ساتھ والی سیٹ فارغ تھی، ساتھ بیٹھ کر بڑے ہمدردانہ لہجے میں جیسے تعزیت کہہ رہے ہوں نا کہ جی صاحب صاحب بڑا افسوس ہوا جی، یہ جو ہوا ہے بڑا افسوس ہوا، علماء کو بہت کم رسپانس ملا. میں نے کہا نہیں کوئی افسوس نہیں ہوا مسٹر، کوئی افسوس نہیں ہوا. کیا لگا کیوں؟ میں نے کہا اس لیے کوئی افسوس نہیں ہوا کہ جس معاشرے کا 90% اشرار پہ مشتمل ہو، میں مغربی جمہوریت کا کاسا لے کے جاؤں وہاں سے خیر ڈھونڈوں، یہی ملے گا اور کیا ملے گا؟ بے شک مجھے کسی غلط فہمی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے. پھر کہنے لگا جی یہ عورت کی وہ جو ہے حکمرانی اسلام میں. میں نے کہا بس کرو، عورت کی حکمرانی اسلام، جب اسلام آئے گا پھر اسلام بتائے گا. تم نے یہاں اسلام کو لانے کر دیا، اسلام نے سود کو حرام قرار دیا، شریعت کی عدالت نے سود کو حرام قرار دیا، تو اسلام کے چودھری سپریم کورٹ میں اپیل کرنے گئے کہ نہیں سود کو رہنے دیا جائے، اس کے بغیر نکتی نہیں. تم نے اسلام کو کب آنے دیا کہ اسلام فیصلے کرے؟ برطانیہ کا قانون ہے یہاں پر، اسلام کو تم نے 50 سال گزر جانے کے باوجود محفوظ رکھا ہوا ہے، سزا تو ملے گی. یہ تو پھر بھی اس کا کرم ہے کہ ایک واضح جنس آ گئی، ورنہ اس قوم کے جو کرتوت ہیں تو تیسری جنس کو آنا چاہیے تھا. آپ بڑے فتوے پوچھتے ہو ہم سے، اب اپنا سیاسی مقصد حاصل کرنے کے لیے. ہم نہیں استعمال ہوں گے. اگر ہو سکتا ہے تو متحد ہو کر امریکہ کا وہ خنجر توڑو جو سب کے گلے کاٹنے پر تلا ہوا ہے. میں بھی کہیں آپ کو یہ منافقت کی مثال مل سکتی ہے. ہاں تو ذرا یا اللہ جم کے ذرا یا اللہ. میں تھکا بیٹھا ہوں، میں اس کا کہوں گا یا اللہ. یہ کیا کیا آپ نے؟ عبادت کی. جزاک اللہ. یہ آپ نے عبادت کی. یا اللہ کہنا کیا ہے؟ تو پھر یا رسول اللہ پوچھ لیجئے نا اس شاخ سے کوئی مانتے تو ہے نا کہ میرا دیر سے مانتے ہیں، دیر سے مانتے ہیں. سیاسی ضرورت پڑی تو کہہ دیا. یہی تو مصیبت ہے، تباہ کر رکھا ہے سیاست نے. میں جب تک کرتا تھا تو کراچی میں میرا داخلہ بند ہوتا تھا. یہ ہمارے سندھ کے بھائی بیٹھے ہیں قاری صاحب، ان سے پوچھئے میرے بارے میں وہاں کیا فیصلے ہوتے ہیں صوبہ سندھ میں. پورے صوبہ کی پولیس ایئرپورٹ پر، ریلوے اسٹیشن پر الرٹ کھڑی ہے کہ عبد المجید نہ آ جائے. اگر میں کہتا تھا تو فتویٰ ہوتا تھا یہ گستاخ ہے. اب سیاسی ضرورت پڑی تو ارشاد فرمایا اگر کوئی احتراماً سجدہ کرتا ہے تو وہ شرک کر رہا ہے، تعظیماً سجدہ کرتا ہے تو وہ شرک کر رہا ہے، لیکن اگر کوئی مذہب سمجھ کے سجدہ کرتا ہے تو وہ کفر کر رہا ہے. الآن جئت بالحق. اور کھل جائیں گے 2-4 ملاقاتوں میں. یا اللہ کہنا چاہے عبادت ہے تو اس لہجے میں، اس ٹون میں اللہ کے کسی ولی کو، نبی کو، شہید کو، صدیق کو پکارا جائے گا تو وہ کیا بنے گا؟ شرک بنے گا. میرے عزیز دوستوں، قرآن کریم کا پیغام یہ ہے
اہل نظر کی دولت توحید ہے، اہل نظر کی دولت توحید ہے، اور پاکستان والوں اللہ کی توحید میں وفا کرو گے تو تمہاری بگڑی بنے گی۔ مجاہد بننے کا شوق ہے، اس کے لیے بھی پہلے موحد بننا ضروری ہے۔ مجبوری یہ ہے، مجبوری یہ ہے کہ مجاہد بننے سے پہلے موحد ہونا ضروری ہے۔ ابو بکر صدیق سے لے کر شاہ اسماعیل شہید تک، صدیق اکبر سے لے کر شاہ اسماعیل شہید تک کی تاریخ گواہ ہے۔ مجھے دکھائیے کہ کوئی مشرک مجاہد بن گیا ہے۔ حتیٰ یلج الجمل فی سم الخیاط، خلیل ملت مشرک لٹیرا تو بن سکتا ہے، راہزن تو بن سکتا ہے، ڈاکو تو بن سکتا ہے، بڑا بڑا تاوان کی وارداتیں تو کر سکتا ہے، لیکن مجاہد نہیں بن سکتا۔ مجاہد وہ بنے گا جس کے سینے میں توحید کی امانت ہوگی۔ کہا نا کسی روشن ضمیر نے کہ بطحا کی وادیوں سے گونجی اذا ہماری، تھمتا نہ تھا کہیں پر سیل رواں ہمارا۔ اے آپ جوئے گنگا وہ دن ہے یاد تجھ کو، اترا تیرے کنارے جب کارواں ہمارا۔ سالار کارواں تھا میر حجاز اپنا، جس نام سے ہے باقی آرام جا ہمارا۔ توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، توحید کی امانت انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ جس طرح افغانستان کے بھاگ پر شاہ ولی اللہ کے رضاکاروں نے ایک تاریخ ترتیب دی ہے، کشمیر کے بھاگ پر بھی انشاءاللہ شاہ ولی اللہ اور اسماعیل شہید کے بیٹے ہی تاریخ لکھیں گے۔ توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان ہی مٹانا نامہ نشاں ہمارا۔ باطل سے ڈرنے والے اے آسمان میں ہی ہم 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا۔ مجاہد بننے کے لیے بھی موحد ہونا ضروری ہے۔ جب تک کوئی موحد نہیں ہوگا مجاہد نہیں بن سکتا۔ باپ بننے کے لیے مرد ہونا ضروری ہے۔ مردانگی کے بغیر باپ نہیں بن سکتا۔ جب تک سینے میں توحید کی حرارت نہیں ہوگی جذبہ جہاد نہیں جوان ہو سکتا۔ فرمایا ما تعبدون من بعدی ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک۔ وہ مجاہد کے بیٹے تھے نا، اعلان کیا ہم نہیں بھولے آپ کا سبق، نہیں بھولے نا اشرف علی، ہم نہیں بھولے آپ کا سبق، چاہے آزاد پسو، چاہے دنیا کتنے رنگ بدل لے۔ آج میرے عزیزوں نے مجھ سے کچھ لکھوانا چاہا، وہ جو آٹو گراس کہتے ہیں نا، تو سب کو میں نے یہی شعر لکھ کے دیا کہ دنیا نے اپنے آپ کو کتنا بدل لیا، دنیا نے اپنے آپ کو کتنا بدل لیا۔ ایک اہل عشق ہے کہ جہاں تھے وہیں رہے۔ ہماری زمین کی آدمیوں کے لیے سچا مسجود کون ہے، معبود کون ہے، ہر جگہ موجود کون ہے، علام الغیوب کون ہے، کارساز و دستگیر کون ہے، حاجت روا و مشکل کشا کون ہے، عزت دینے والا کون ہے، رزق دینے والا کون ہے، ان سب کو تم سے پہلے حاکم اعلیٰ کون ہے، عبادت بھی اسی کی اور حکومت بھی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ علماء اکرام کی